الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، حسب روایت ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج یکم محرم الحرام ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنی تاریخی عظمت میں حرمت مآب مہینہ ہے۔ مسلم امہ کے اندر اس مہینے کی اصل شناخت اور اس کے وقار کا بلند ہونا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم قربانی کے تصور میں ہے۔ یاد رہے کہ یہ خدائے ذوالجلال کا ارشاد گرامی ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے لوگو اللہ کی ان دنوں کی عظمت کو یاد کرو جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی مخلوق پر اہم فیصلے فرمائے اور اہم روایات قائم فرمائیں۔ یاد رہے ہم روایتی طور پر اس ماہ مبارک کو مسلم امہ کے اندر امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات سے منسوب کرتے ہیں اور تمام محبان اہل بیت نبوت اس مبارک ماہ میں ان یادوں کو تازہ کرتے ہیں۔ لیکن وہاں اس وقت میں امت کو ایک اہم آگاہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام علیہ السلام کا تقدس اور آپ کی تکریم صرف ان 10 دنوں کے تسلسل میں نہیں ہے۔ ہمارا چونکہ عنوان بھی قرآن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات سے منسوب ہے، تو ہم چاہیں گے کہ قرآن کی آیات میں وہ روشن حقائق تلاش کریں، وہ نقوش تلاش کریں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت سے متعلق ہیں اور آپ کے وقار کی حرمت کے متعلق ہیں۔ یاد رہے کہ یہ چیز صرف ماہ محرم الحرام تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے۔ ہمارا یہ نقطہ نظر ایک روایتی تسلسل تو ہو سکتا ہے یا تصور تو ہو سکتا ہے، حقائق اس سے بلند ہیں۔ یہ قرآن اور حسین اپنے تعلق کی بنیاد میں اتنے بلند ہیں کہ کائنات کی کوئی حقیقت ان سے بلند نہیں، اور تعلق کے تقدس میں اتنے مضبوط ہیں کہ اس سے
کوئی اور بڑی مضبوطی کا تصور ہی کوئی نہیں۔ قرآن اور حسین کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ قیامت اپنے غضب سے کائنات کی ہر حقیقت کو تہس نہس کر دے گی، حتیٰ کہ مضبوط ترین جمادات پہاڑ بھی روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے اور کائنات تہ و بالا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گی، لیکن یہ تعلق اتنا مضبوط ہے کہ اس تعلق کو قیامت کی طاقت بھی نہیں توڑ سکتی۔ تو لہٰذا جس طرح قرآن زندگی کے سارے ماحول میں ایک نور بن کر، مؤثر دلیل بن کر موجود ہے، شریعت کے تقدس میں طاقت بن کر موجود ہے، ایسے ہی ذات حسین پوری زندگی تک کے تسلسل میں صرف ایک روایت بن کر نہیں، مؤثر دلیل بن کر موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلات سے آگے جائیں گے۔ جتنی جس انداز میں قرآن نے اپنا شخصی تعارف کروایا ہے، وہی تصور ہمیں حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات میں، ان کے کردار کی حرمت میں ملتا ہے۔ تو گویا اگر یوں کہا جائے کہ قرآن الفاظ ہیں اور معنی قرآن حسین کی ذات ہے، ترجمان قرآن کے تصور میں یا کردار کی حرمت میں یا اس وقت کے تقدس میں، تو یہ بے جانہ ہوگا۔ ناظرین محترم، یہاں یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ ہم عشرہ محرم الحرام تک ہی محدود رکھتے ہیں امام علی مقام علیہ السلام کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی الاطلاق فرمایا ہے کہ قرآن اور حسین باہم ملے ہوئے ہیں۔ قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے۔ ان دونوں کے تعلق کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ تو جس طرح قرآن کریم اپنے پورے علمی مؤثرات میں، پورے سال میں، پوری زندگی میں، پوری صدیوں میں مؤثر شریعت رہا، مؤثر فطرت رہا اور مؤثر روحانیت رہا، ہر اعتبار سے مؤثر اور ہے، تو ایسے ہی معنی قرآن حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی ذات بھی حوالہ عظمت بن کر، مؤثر دلیل بن کر، شریعت کے ہر تقدس میں ان کا نور موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ دیکھو، تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے اس تقدس کی عظمت میں، میرے بعد جس نے میری نبوت کے پیغام کو تازہ رکھنا ہے اور وقار شریعت کو بیدار رکھنا ہے، وہ دو حقیقتیں ہیں، یہ قرآن ہے اور میری اہل بیت ہے۔ اور یہ ثقلین ہیں، دو ثقل بھاری حقیقتیں۔ اور ثقل اس چیز کو کہتے ہیں، قیمتی اور متقوم چیز کو کہتے ہیں، جس کو کائنات کے کسی عوض میں نہ خریدا جا سکے۔ تو جس طرح قرآن اپنی قرآنیت کے تصور میں بے مثل و بے مثال ہے، ایسے ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بھی اپنی ذات اور حرمت کردار اور سیرت کے تقدس میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ کائنات میں کوئی شخص ان کی مثال نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں نے ذہنی تراش خراش کے ساتھ ان کی مثالیں تصور کر رکھی ہیں، ان لوگوں کے دامن میں دلیل نہیں ہے اور ان کے پاس وقار علم کا تقدس نہیں ہے۔ وہ اس بات کو ایک فرد کے تصور میں لیتے ہیں۔ امام علی مقام علیہ السلام کی ذات والا صفات ایک فرد کائنات نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ قرآن حسن الوہیت کی تعبیر ہے اور حسین اس حسن الوہیت کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن حسین کی حرمت کو بیان کرتا ہے اور حسین نے قرآن کی حرمت پر پہرا دیا ہے۔ تو یہ دو حقیقتیں ایسی ملی ہوئی ہیں، جس تشخص میں قرآن نے اپنے تقدس کو بیان فرمایا ہے، وہی رویہ، وہی کردار حسین نے معنی قرآن بن کر پیش کیا ہے۔ تو گویا نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کہ قرآن حسین کے ساتھ ہے اور حسین قرآن کے ساتھ ہے، محض فرط جذبات نہیں، محض فضائل اور مناقب کا تقدس نہیں، محض کوئی مذہبی اعتبار نہیں، بلکہ یہ ایسی حقیقت ہے، نبوی بصیرت نے بالکل انتہا پر پہنچ کر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن اور حسین
ایک حقیقت کے دو نام ہیں۔ قرآن اللہ کا حسن ہے، اور اللہ کے حسن کی جو عملی تفسیر ہے، تعبیر ہے، تصدیق ہے، وہ اسوہ حسین ہے۔ جہاں جہاں احکام قرآن کے تقاضے سامنے آتے رہے، وہیں کردار حسین معنی قرآن بن کر اپنا کردار دیتا رہا۔ تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں امتیاز جو ہے، میں اس لیے یہ بات تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صرف سال بھر سال کے اندر 10 دن ہی قرآن اور حسین سے متعلق گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قرآن اور حسین سے متعلق گفتگو زندگی کے ہر سمے میں، ہر اعتبار میں، شریعت کے ہر اعتبار میں ہونی چاہیے۔ جس طرح قرآن دلیل کی عظمت میں مؤثر شریعت ہے، اس طرح پیکر حسین بھی دلیل کی عظمت میں مؤثر شریعت ہے۔ دیکھتے نہیں آپ، نماز سے بڑی کیا عبادت ہو سکتی ہے، نماز سے بڑا اور کیا عظمت والا کام ہو سکتا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں شرط قرار دیا گیا ہے قرآن کی تلاوت کو۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، مطلق قرات جو ہے یہ فرض ہے۔ جب تک کوئی بندہ قرات قرآن نہیں کرے گا کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ یہ قرآن کا بھرم ہے، قرآن کا تقدس ہے کہ اس کی تلاوت کے بغیر نماز کا وجود ہی کوئی نہیں۔ آئیے ہم معنی قرآن کی طرف آتے ہیں، تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت دے دی ہے کہ جس طرح شریعت کا ایک تقدس ہے کہ نماز کی رکعت بغیر تلاوت کے رکعت نہیں بنتی، ایسے ہی نماز کی قبولیت بغیر ذکر حسین کے قبولیت نہیں بنتی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ من صلی صلاۃ کاملۃ ولم یصلی علیہ وعلی عطرتی لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ لم تقبل الصلاۃ۔ جس نے نماز بڑی کمال کی پڑھی پر اس نماز کے اندر میری ذات پر اور حسین پر درود نہیں پڑھا، میری آل پر، میری عطرت پر درود نہیں پڑھا، اس کی نماز مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے۔ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے اور نبوی فیصلہ ہے، اس میں مذہب مسلک کی خیال آرائی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نصوص ہیں۔ الحمدللہ فقیر کی عادت ہے کہ نصوص کی روشنی میں بات کرتا ہے فقیر، اور نصوص ہی کی روشنی میں بات سنتا ہے۔ مذہب کی تراش خراش کے نزدیک آج تک نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ ہی مذہب کی تراش خراش میرے ہاں قابل قبول ہے۔ جس مذہب کا کوئی تقدس کسی نص کے ضمن میں موجود ہے، نص کی روشنی میں اس کا ادراک موجود ہے، تو میں اس کا احترام کروں گا، اور اگر نصوص سے ہٹ کر کوئی مذہب کسی نے بھی تراشا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاہم قرآن کریم اور امام علی مقام علیہ السلام کا تقدس جو ہے، یہ اپنی شان میں اتنی بے مثال حقیقت ہے کہ کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں۔ قرآن کریم نے اپنی شرافت اور بزرگی میں ارشاد فرمایا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتون بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، سورہ بنی اسرائیل۔ ارشاد فرمایا محبوب کائنات کے باسیوں میں اعلان کر دو کہ کائنات کی انسانیت اور جن کے اندر ملکات شعور ہیں وہ جمع ہو جائیں، اور یہ دعوے جو کر رہے ہیں کہ قرآن ایسے بنا ایسے بنا، محمد خود بناتے ہیں فلاں فلاں فلاں، ان سے کہو نا، چیلنج کر دو کہ کائنات کی انسانیت اور جن اکٹھے ہو جائیں اور مل کر زور لگائیں اور قرآن کا ایک حرف بنانا چاہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا چیلنج ہے۔ لا یأتون بمثلہ، اس کا ایک حرف بھی نہیں بنا سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگر مل کے بھی ٹل لگائیں، زور لگائیں۔ تو یہ قرآن کی عدم مثلیت کا تقدس ہے۔ تو ذات حسین نے جس وقت خاکدان عالم میں قدم رکھا، تو سب سے پہلے نگاہ نبوت کا نقطہ ارتکاز جو بنا وہ وجود حسین تھا۔ مرکوز ہوگی نگاہیں، اور پھر عمر بھر نگاہوں کا قبلہ حسین رہے ہیں۔ کائنات کی کوئی بزرگی، کوئی شرافت
اگر امام علی مقام علیہ السلام کے مقابلے میں لا کر کھڑی کر کے ترازو کیا جائے، مفاضلہ کیا جائے، تو امام علی مقام علیہ السلام کی ذات کے مد مقابل کائنات کی کوئی حقیقت ان کی ہم مثل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ان کی شخصیت کا تقدس ہے، ان کے کردار کی حرمت، سبحان اللہ۔ کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ تاریخ انسانیت کے اندر جس راہ سے حسین گزرے ہیں شاید ہی کوئی گزرا ہو اس راہ سے۔ حرمت دین کے لیے، وقار اسلام کے لیے اور بحالی قرآن کی تعلیمات کے لیے جو کردار امام علی مقام علیہ السلام نے دیا ہے کائنات کے نقشے میں کوئی ایسی شخصیت جو حسین بن کر میدان میں آیا ہو، اور جس نے وہ کردار دیا ہے کہ جس کردار کی حرمت کو دیکھ کر ملکوتی کائنات بھی انگشت بدندہ ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میدان کربلا کے اندر۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے قرآن کریم نے اپنا ایک شخصی تعارف بیان فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، کہ یہ اللہ کی برہان ہے جس کے دلائل قطعیہ کی حرمت سے الوہیت ذات حق کا تقدس جو ہے وہ یقین کی زینت بنتا ہے، تو ایسے ہی کردار حسین بھی اللہ کی برہان ہیں اور اللہ کی حجت ہیں، اللہ کی حجت ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جبل ابو قبیس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اسی میں فلاح ہے، اور اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی حقیقت عبادت کا لائق نہیں۔ یہ ارشاد فرمایا، اتنا بات کہنا تھی کہ کفار مکہ سراپا احتجاج بن گئے اور مد مقابل آ گئے۔ کہا ہے محمد نہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے اور نہ کہنے دیں گے۔ اب لا الہ الا اللہ صرف تکلم نہیں تھا، صرف کلمے کا ایک لفظی تسلسل نہیں تھا، بلکہ لا الہ الا اللہ ایک حقیقت ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو حسن الوہیت پر براہ راست دلالت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اتنے بڑے اعلان اور اتنی بڑی عظمت کے مد مقابل جو مزاحمت میں لوگ آئے، انہوں نے برملا کہہ دیا کہ ہم نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ اب اس وقت ابتدائی زمانہ تھا، کوئی جتھا، کوئی فوج، کوئی بٹالین، کوئی طاقت نہیں تھی، صرف قرآن کی آیات کا نور تھا یا رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیمت مآب جذبے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اب اس وقت لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر جس شخص نے کردار دیا ہے، جس وقت پتہ چلا سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے لا الہ الا اللہ کا، اور لوگ مزاحمت میں آ گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ لا الہ الا اللہ کہنے دیں گے۔ تو اب لا الہ الا اللہ کی طاقت اور حجت اور دلیل بن کر اگر کوئی ذات آئی ہے میدان میں تو جد امام حسین حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات آئی۔ آپ نے تلوار حمائل کی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑا، حرم کعبہ میں لے آئے، جہاں بڑے بڑے کفار اپنے چوپالوں پر بیٹھے ہیں اور اپنے گاؤں تکیے لگا کر بڑی ٹھاٹ باٹ سے بیٹھے ہیں، بڑی رونت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور اسی پر تبصرہ ہو رہا ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کو روکنا ہے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی، پھر چہرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی، اور پھر کفار سے للکار کر کہا کہ میرے بیٹے کو لا الہ الا اللہ نہیں کہنے دیتے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمان ہے، قد اتاہ الوحی من عند ربہ۔ یہ بات اس نے خود سے نہیں کہی بلکہ اس نے اللہ کی وحی کے نور سے کہی ہے۔
رہا یہ معاملہ کہ تم نہیں کہنے دیتے، نہ کہیں گے، تو آپ نے تلوار لہرا کر ارشاد فرمایا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ تم ان کو لا الہ الا اللہ نہیں کہنے دیتے، آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، میں اس وحدہ لا شریک کا بندہ ہوں، ملیک الناس، جو ساری کائنات کا رب ہے، مالک ہے، لیس لہ شریک، اس کا شریک ہے ہی کوئی نہیں، هو الوہاب، وہ صاحب عطا ہے، والمبدی والمعید، اور وہ ابتدا کرنے والا ہے، عنایت کرنے والا ہے، اور کائنات کی ہر شے نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ سارے عقائد حضرت ابو طالب علیہ السلام حجت لا الہ الا اللہ بن کر دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر دے رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ایک ایسا اعلان ہے جو پوری انسانیت کے اعتقاد، اخلاق، کردار اور عظمت یقین کی پہلی اکائی ہے اور طاقت ہے اور مجبوری ہے۔ لیکن جب مزاحمت کرنے والے مد مقابل آئے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام اللہ کی حجت بن کر، لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر میدان میں آئے اور کہا ملیک الناس لیس لہ شریک هو الوہاب والمبدی والمعید ومن تحت السماء لہ بحق ومن فوق السماء لہ عبید۔ اے کفار مکہ، تم عبادت نہیں کرتے اس کی، تو تمہاری عبادت کی خدا کو ضرورت کوئی نہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جو لا شریک بھی ہے اور جو آسمان کے نیچے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ جی، جو آسمان کے نیچے کائنات کا ذرہ، میرا خدا تو وہ لا شریک ہے کہ آسمان کے نیچے جو ذرہ ذرہ ہے کائنات کا، اسی کی بندگی میں تسبیح خواں ہے، اور جو آسمانوں کے اوپر حقیقتیں ہیں وہ بھی اسی کے حضور سرنگوں ہیں اور جھکے ہوئے ہیں۔ تم اگر اس کی عبادت نہیں کرو گے تو اس کی عظمت میں، الوہیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رہا یہ معاملہ کہ لا الہ الا اللہ نہ تم کہتے ہو اور نہ کہنے دو گے، تو پھر اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل۔ جناب ابو طالب علیہ السلام نے تلوار نکالی اور لہرا کر کہا میں کھڑا ہو گیا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان کی مدد کے لیے، اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتل عنہ بالقناء والقنابل۔ ہم ان کا دفاع کریں گے، ان کی طرف سے لڑیں گے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، پوری مہارتوں کے ساتھ۔ ناظرین گرامی، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں معاصر اہل علم سے کہ وہ کون سی ایسی قوت تھی، وہ کون سا ایسا شعور تھا، وہ کون سا ایسا ملکہ انسانی تھا جس نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اتنا کچھ کہنے پر آمادہ کر دیا۔ کوئی طاقت تو اندر تھی، کوئی نور تو اندر تھا جو زبان پر آیا اور طاقت بن گیا۔ کفار مکہ مدہوش ہو گئے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ ہم نے راستہ روکنا ہے لا الہ الا اللہ کا، ایسا کرو کہ جو لا الہ الا اللہ کا داعی ہے اس کو قتل کر دو۔ یہ بات جب سامنے آئی تو سرکار ابو طالب علیہ السلام جو دادا ہیں کن کے؟ سرکار امام حسین علیہ السلام کے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہارا خام خیال ہے، نحن بنو ہاشم، ہم بنی ہاشم ہیں اور عظمتوں پر پہرا دینا جانتے ہیں۔ ہمارا کردار، ہماری تاریخ اور ہماری وجاہت آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ رہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آ کر یا ان کے خاتمے کے لیے تم سازش کرو گے اور ان کو قتل کرو گے، تو سنو من انا الرسول الملیک تلألأ ببید لمع البروق، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ لا شریک کا رسول ہے، ہم اس لا شریک کے رسول کا دفاع کریں گے اپنی ان چمکدار تلواروں کے ساتھ۔ دیکھتے ہو ہماری تلواروں کی چمک آسمان پر چمکنے والی بجلی کی آنکھوں میں گھس جاتی ہے اور انہیں چنھا دیتی ہے۔
جس طرح وہ آسمان کی بجلی چمکتی ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، آنکھیں موند لیتی ہے وہ بجلی، ہماری تلواروں کی چمک تمہاری آنکھیں نوچ لے گی۔ آؤ تو صحیح، آؤ تو صحیح، بار بار للکارا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی سنگینی کے تصور میں جب اپنے امّ محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ بابا کس حوالے سے کتنے سنگین حالات میں کیا کہہ رہا ہے، ابھی نظر اٹھائی تھی کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جھوم کر کہا، اے ابن اخی، اے میری جان، ان کفار سے آپ گھبرا رہے ہیں؟ فرمایا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینہ، جب تک میں زندہ ہوں تب تک کوئی کافر آپ کو ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، آپ کی طرف آنکھ میلی نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایسا ہوا، یہ ایک حقیقت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اعتراف موجود ہے کہ جب تک امّ محترم حضرت ابو طالب علیہ السلام حیات رہے میں محفوظ رہا، میرا دین محفوظ رہا، میرا وقار محفوظ رہا، میری شرافت محفوظ رہی، اور میرا پیکر عصمت محفوظ رہا۔ جب ان کا سایہ میرے سر سے اترا تو پھر مصائب اور آلام نے طوفان بن کر میرا گھیراؤ کیا۔ ناظرین کرام، یہ وہ حقائق ہیں کہ اہل بیت النبوت جو ہیں یہ محض فطرت کا تسلسل نہیں، اللہ کی مشیت کا خصوصی اہتمام ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ بندہ لا الہ الا اللہ کی طاقت بن کر، اللہ کی شان الوہیت کی حجت بن کر کردار دیتا رہا، اور پھر اس کردار کا تسلسل جاری رہا۔ جب وصال کا وقت آیا تو ارشاد فرمایا ان علی و جعفر ثقتی عند احتدام القربی، کفار مکہ کو پتہ چلا کہ بابا بوڑھا ہے اور اب یہ انتقال کر رہا ہے، تو ہم اپنے دانت تیز کر لیں اور اپنا کام کریں۔ جب جناب ابو طالب علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو پھر انہوں نے اٹھ کر یہ کہا ان علی و جعفر عند ثقتی عند احتدام القربی، اے کفار مکہ میں ضرور جا رہا ہوں، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، میرا جانا طے ہو چکا ہے، اور یہ تم سمجھتے ہو کہ میرے جانے کے بعد تم اپنی گھنونی سازش میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، میں جا رہا ہوں، میرا اعتماد موجود ہے، وہ علی ہے اور جعفر ہیں، میرے بعد یہ کردار دیں گے اور ان کے بعد ان کی اولادیں کردار دیں گی۔ امام علی مقام علیہ السلام محض صرف فرد فطرت نہیں ہیں، بلکہ مشیت الہی کا ایک خصوصی اہتمام ہے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے، حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا پس منظر ہے۔ میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا کہ آپ کی ابتدا اور ارتقاء کہاں سے شروع ہوئی، اور اس پر انشاءاللہ ہم سیر اصل گفتگو کریں گے۔ جس وقت یہ اہتمام کر دیا گیا اور کفار کے دانت کھٹے ہو گئے تو مولا کائنات علیہ السلام کی ذات والا صفات سے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اما علی فرتبتہ امہ، علی تو جانتا ہے کہ تجھے کس شوق سے ہم نے پالا ہے۔ لوگ جانور پالتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، اور تیری ماں نے تجھے محمد پر قربان ہونے کے لیے پالا ہے۔ اما علی فرتبتہ امہ ونشأ علی مقتل لہ وتتزیدا، میں دیکھ رہا ہوں تو اپنے مقتل کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اپنی اس منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جس منزل کے تعین تیری ماں نے کیا ہے یا تیرے باپ نے کیا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ اکبر، یاد رکھنا علی، اصبرن یا بنی فالصبر احجا کل حی میت کل حی مسیرہ الی الشعوب، صبر تیرا لباس ہے، تیرا خمیر ہے، اور بہت بلند چیز ہے صبر۔ ہر زندہ نے موت کی وادی میں اترنا ہے۔ فالصبر بلاء،
حالات کی سنگینیوں پر صبر کرنا بھی بڑی آزمائش ہے۔ والبلاء الشدید لفداء الحبیب وابن الحبیب، اور صبر سے بھی ایک بڑی آزمائش ہے۔ آزمائشوں پر صبر ہوتا ہے، صبر سے بھی بڑی آزمائش یہ ہے کہ تو نے محمد کی ذات پر قربان ہو جانا ہے۔ میرے محبوب بھائی حضرت عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر قربان ہونا ہے، ان کے دین کی حرمت کے لیے، بقا کے لیے، ارتقاء کے لیے اپنی قربانی دینی ہے۔ تو جب اولاد کی تربیت اس انداز کی ہو تو پھر اولاد کئی کربلائیں سجا دیتی ہے۔ یہ عراق کی کربلا تو بہت چھوٹی ہے، اس سے پہلے کئی کربلاؤں سے بنی ہاشم گزرے ہیں، کئی کربلاؤں سے اہل بیت نبوت گزرے ہیں۔ یہ تو تتمہ ہے کربلا کا، پھر اس سے آگے پھر کربلائیں شروع ہوتی ہیں۔ کربلا کا تسلسل جو ہے وہ رکا نہیں، آج بھی جاری ہے۔ لیکن آج کی کربلا حسین وقت کو تلاش کر رہی ہے۔ نام لیوا تو جگہ جگہ ملتے ہیں، لیکن کردار دینے کے لیے آج میدان عمل میں آ کر حسین بننے والا جو ہے، حسین کا کردار بن کر اوس کربلا کی حرمت کی شہادت دینے والا جو ہے عملی کردار سے، آج وہ کم نظر آتے ہیں۔ کاش آج اس دور کے اندر بھی، اس کربلا کے ماحول کے اندر بھی اگر کوئی حسین وقت آ جائے تو یقیناً کایا پلٹ سکتی ہے کائنات کی۔ تاہم عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک تاریخی تسلسل تھا، ایک چھوٹا سا ایک تاریخ کا ایک حوالہ تھا کہ حجت الہی بن کر، اللہ کی لا الہ الا اللہ یا نشان الوہیت کی حجت بن کر سب سے پہلے جس نے کردار دیا ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے، اور پھر اس کردار پر جو عمارت تعمیر فرمائی ہے وہ اپنے بیٹوں کو آپ نے تربیت دی ہے، اور پھر فرمایا کہ تم نے بھی اپنے بیٹوں کو تربیت میں دینا ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری بندگی، تمہاری حقیقت، تمہارے جوانی کی رعنائیاں اور تمہاری زندگی کے سارے اثاثے صرف لٹ جائیں ذات محمد پر، اور کوئی میری خواہش نہیں ہے۔ تو جب تربیت میں اس طرح کے عظیمت مآب جذبے ہوں تو کربلائیں کربلا نہیں لگتی۔ تاہم اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے۔ وہاں کا ماحول مکے سے مختلف تھا، کفار بھی تھے، لیکن 3 لوگ وہاں ایسے تھے جو انتہائی خطرناک تھے۔ منافقین، کلمہ پڑھ کر کلمے کی توہین کرنے والے اور کلمے کو ختم کرنے والے تھے، اور کئی 100 سے تھے، یہ 1 2 4 آدمی نہیں تھے، کئی 100 تھے۔ اور دوسری طرف یہود تھے جو ابتدا سے ہی اس دین حق کے مخالف تھے، نصارہ تھے، عیسائی تھے، جن کو بنی اسماعیل میں نبوت کا آنا ناگوار تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا الہ الا اللہ کی دعوت، چونکہ اہل مدینہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اب سارے معاملات چلتے رہے۔ ایک ایسا موڑ آیا سنگین ترین، جو بڑے سارے معاملات جو سنگین ترین تھے ان سے بھی سنگین ترین تھا۔ وہ موڑ یہ آیا کہ اس وقت دشمن توحید مولوی کے روپ میں آیا، بغل میں کتاب ہے اور اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتا ہے، بڑا باوقار سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو ہی صحیح مومن سمجھتا ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہ اقنوم ثلاثہ، 3 خداؤں کا تصور وہ لے کر آ گیا میدان میں۔ اب چونکہ معاملہ بڑا حساس تھا، یہاں تلوار کام نہیں آ سکتی تھی۔ حکمت الہی نے یہی طے کیا کہ اگر تلوار کی زد میں ان کو لایا جائے تو یہ لکھ مریں گے کہ ہمارے مد مقابل دلیل نہیں تھی ان کے پاس، لہذا ہمیں تلوار سے منوایا گیا۔ حکمت الہی پر قربان جائیں۔ دوسری بات تھی کہ ہم کتاب الہی قرآن کریم سے قرآن کریم کے دلائل سے ان کے سامنے دلائل رکھیں۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب یہ قرآن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں،
انہوں نے اپنی کتاب کو نہیں مانا، اس میں تبدیلیاں کر ڈالی ہیں، تحریف کر ڈالی ہے، تو یہ اس کتاب کو جو مصدق ہے ساری کتابوں کی، اس کو کیسے مانیں گے؟ تو اس پر بارگاہ رب العزت میں حضور نے عرض کی کہ پروردگار عالم، آپ کی حکمت بالکل حکمت بالغہ ہے، صحیح ہے، ارشاد بھی صحیح ہے، بھی کتاب الہی کو یہ مانتے نہیں، اور تلوار جو ہے ان پر چلانا اگر ہم سمجھے مناسب ہے تو یہ مولوی ہیں، یہ کوئی نہ کوئی نکتہ سنجی کر جائیں گے۔ اے اللہ، پھر اس وقت تیری توحید زد میں ہے، تیری الوہیت کا جو عقیدہ مسلمانوں کا ہے وہ زد میں ہے، پروردگار عالم اس وقت اس دعویٰ توحید پر ایک حجت جو ہے اس کی ضرورت ہے، حجت قائم کرنا ہے اور دلیل دینی ہے جس کے مد مقابل یہ مغلوب ہو جائیں اور دلیل کی روشن حقیقت جو ہے لا الہ الا اللہ کی عظمت کو اور مضبوط کر دے۔ تو حضور عظمت الہی سے آواز آئی، ہاں میرے حبیب، ہمارے دامن میں ایک ایسی حجت ہے، ایسی دلیل ہے کہ جس کے سامنے یہ قیامت تک بے بس رہیں گے۔ اے اللہ، وہ کیا ہے؟ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، ان سے کہو کہ اگر یہ کٹ حجتی کرتے ہیں اور آپ کے سامنے حجت پیش کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، خواہ عقلی کریں، کیونکہ نقلی دلیل تو ان کے پاس ہے ہی نہیں، تورات زبور انجیل کے اندر تو ایسی بات نہیں ہے، وہ تو خود میری کتابیں ہیں، نازل کردہ ہیں، چونکہ ان کتابوں کے اندر ان بدبختوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ لہذا ہے میرے حبیب، ایسا کرو کہ اس وقت لا الہ الا اللہ کو، لا الہ الا اللہ کے عقیدے اور لا الہ الا اللہ کی عظمت کو اگر بچا سکتا ہے کوئی طاقت کا منظرنامہ تو وہ تیری اہل بیت ہے۔ آپ سامنے لے آؤ، حسین کو لے آؤ جو تاجدار ہیں اہل بیت میں، حسن کو لے آؤ، ان کی اماں کو لے آؤ، مولا کائنات کو لے آؤ، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اور ان کے سامنے بطور حجت پیش کرو۔ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ جس وقت یہ نفوس قدسیہ آئے اور اس قافلہ عصمت مآب میں حسین بھی تھے، جب یہ میدان مباہلہ میں آئے تو جاء الحق وزہق الباطل، حق جو ہی آیا باطل بھاگ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، باطل نے بھاگنا ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا ان ھذا لہو القصص الحق، میرے حبیب یہ ایک حق بات تھی جو ہم نے اپنے مشیت کے نور کے جذبوں میں پوشیدہ کر رکھی تھی اس وقت کے لیے۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ تو میرے حبیب یہ اللہ کی حکمت تھی، اس حکمت میں یہ طے تھا سب کچھ۔ تو لہذا ناظرین کرام، قرآن کریم کی روشن آیت نے یہ بات طے کر دی کہ حسین نے اپنے عصمت مآب وجود سے اور حرمت مآب پیکر سے اور تقدس مآب کردار کی عظمت میں زندگی کے اس سمے جب زندگی لڑکپن اور بچپن میں صرف کھیل کود کی طرف مائل ہوتی ہے، حسین جب میدان میں آئے، زندگی کے اس تصور میں آئے جہاں زندگی کا کوئی رخ اور ہوتا ہے، لیکن سلام ہو اس ذات والا صفات پر جو معنی قرآن بن کر اور تقاضائے مشیت الہی بن کر، فرمان خداوندی بن کر میدان میں آیا اور ایسا کردار دیا کہ آج تک کفر کے دانت کھٹے ہیں اور اللہ کی حجت بن کر سامنے آیا۔ تو جس طرح قرآن کریم شریعت کے اندر حجت ہے، دلیل ہے، اسی طرح سید الشہداء حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات بھی شریعت میں حجت ہیں۔ یہ بات، یہ گفتگو، یہ طرز تکلم میرے فرط جذبات نہیں، رسالت کا فیصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے لفظوں میں بھرے عام مجمع میں کئی مرتبہ کئی خطبات میں یہ بات ارشاد فرمائی، انی تارکم فیکم الثقلین، بھائی تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جو عظمت مآب ہیں، عصمت مآب ہیں۔ تو ارشاد کیا فرمایا؟ بڑے حساس الفاظ ہیں، یہ قابل غور ہیں،
ناظرین، اگر آپ نے یہ سماعت فرما لیے اور اس پر غور کر لیا اور یقین کر لیا، میری بنیاد پر نہیں، فرمان رسالت کی بنیاد پر، تو میں سمجھوں گا کہ امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے، ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک میری امت پیوست رہے گی ان کے ساتھ، قرآن سے جڑ جائے گی اور اطرت پاک سے جڑی رہے گی، تب تک یہ گمراہ نہیں ہوگی، اور ان سے جڑ جانا ہی نجات کی ضمانت ہے۔ ناظرین کرام، قابل غور بات یہ ہے، تمسک کا لفظ کس کو، ما ان تمسک سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف ان سے وابستگی اور عقیدت کا اظہار کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تمسک کہتے ہیں کسی حکم کی قوت میں دلیل شرعی کا تلاش کرنا۔ دلیل شرعی، جب تک کسی حکم کی قوت میں دلیل شرعی نہ ہو تو اس وقت تک حکم ثابت نہیں ہوتا۔ تو جس مسئلے کی قوت میں قرآن نہیں بول رہا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے۔ تو عین ایسے ہی دونوں حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک تصور میں، ایک حکم میں بیان فرمایا کہ ان دونوں سے تمسک حاصل کرو، یعنی شریعت کے دونوں مبدا ہیں، پہلا مبدا قرآن ہے اور دوسرا مبدا اہل بیت ہیں۔ جہاں یہ بول جائیں وہ بھی شریعت ہے، جہاں قرآن بول جائے وہ بھی شریعت ہے، جہاں قرآن بول جائے وہ بھی حکم الہی ہے، جہاں اہل بیت بول جائیں جو کر دیں وہ بھی حکم الہی ہے۔ لہذا جس طرح دلائل شریعہ کے اندر اولیت جو ہے یہ کتاب الہی کو ہے، ایسے ہی دلائل شریعہ میں اہل بیت نبوت کے احوال، اقوال، افعال، سیرت طیبہ، یہ دلائل شریعہ ہیں، ان کے بغیر شریعت بنتی نہیں ہے۔ یہ نقطہ آپ کو سمجھانا تھا کہ اہل بیت نبوت سے ہٹ کر کسی بھی شریعت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آپ لے آئیں شریعت کو کسی تصور میں، اور اس کے پیچھے اگر اہل بیت نہیں ہیں تو شریعت نہیں ہے۔ قرآن علم کا خزانہ ہے، اور دلیل کی بنیاد پر علم کی عظمت میں قرآن مؤثر دلیل ہے۔ یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سارے علوم کا مبدا اور مخزن ہے، اور میری اہل بیت قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا میری اہل بیت یعنی پورے اصحاب کو، اس میں بڑے بڑے اکابر، مجتہد صحابہ، مفسر صحابہ، بڑی بڑی علمی عظمتوں کے شاہکار صحابہ موجود تھے، سب سے کھلے عام فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اے کائنات کے باسیو، اے میرے صحابہ جن کے سینے علم کے مدینے بنے ہوئے ہیں، یاد رکھنا میری اہل بیت کا علم تم سب سے زیادہ ہے۔ کائنات کی علم کی جتنی حقیقتیں ہیں ان کو جمع کر لیا جائے، جس طرح قرآن کا دعویٰ ہے تبیان لکل شیء، قرآن کا تشخص ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، قرآن کا تقدس ہے کہ یہ کتاب علم اور حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، تو فرمایا اس کے حقیقی امین جو ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ لہذا جتنا قرآن اہل بیت جانتے ہیں اتنا کائنات کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ لہذا تم اگر یہ کہو کہ ہم نے اپنی علمی بصیرت میں بڑے بڑے کارنامے، بڑے بڑے شاہکار پیش کیے، ہاں ان کا ایک اپنا مقام ہے، پر یاد رکھنا اہل بیت بہت آگے ہیں۔ اہل بیت قرآن کے اس اعتبار سے اور نبوت کے فرمان کے ارشاد کے مطابق فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، ساری کائنات کے سارے علوم جمع ہو جائیں تو اہل بیت نبوت کے علوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن اپنے مرتبہ میں علم کی عظمت رکھتا ہے، اور صاحبان علم جو ہیں وہ قرآن سے اخذ فیض کرتے ہیں۔ ایسے ہی ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم قرآن سے اخذ فیض کرتے ہو علم کے تصور میں، ایسے ہی تم اہل بیت نبوت سے علم حاصل کرو، کیونکہ یہ قرآن کے سارے خزائن علم کے اصل امین ہیں۔ لہذا ان سے اخذ فیض کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، نعمت پاؤ گے، نجات پاؤ گے، اور کبھی گمراہ نہیں ہوو گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کی رحمت کی آغوش میں تمہیں جگہ ملے گی۔ لیکن ان سے ہٹ کر اگر تم قرآن سیکھو گے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ہدایت نہیں ملے گی، نجات بھی نہیں ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے نبوی عظمت کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ جڑنے سے دو چیزیں ملتی ہیں، نجات بھی ملتی ہے اور ہدایت بھی ملتی ہے، اور ان سے جو مختلف ہو جاتا ہے، ان سے نہیں جڑتا، نہ اس کے دامن میں ہدایت ہے نہ اس کے دامن میں نجات ہے۔ اور پھر یہاں تک ارشاد فرمایا جو ان کے مد مقابل آ گیا
اللہ اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب فصاروا حزب ابلیس، جو شخص جو قبیلہ عرب ان سے مختلف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے مسلمان تو دور کی بات ہے انسانیت سے بھی خارج کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دے گا۔ تو گویا قرآن کے مد مقابل آنے سے بھی انسان شیطان بن جاتا ہے، اور اہل بیت نبوت امام علی مقام کے مد مقابل آنے سے بھی انسان شیطان بن جاتا ہے۔ تو لہذا شیطان کو انسان کہنا قرآن کی توہین ہے اور فرمان نبوت کی توہین ہے۔ لہذا میں یہ سمجھوں گا کہ اگر یہ نقطہ میرا سمجھ آ گیا ہے کہ جب تک دامن اسلام سے آپ وابستہ ہیں تو آپ کی مجبوری ہے قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہونا، اور اگر ان سے ہٹ گئے، ان سے مختلف ہو گئے تو فتویٰ نبوت کے مطابق انسانیت سے بھی آپ دور ہو گئے۔ آپ کو شیطان کہنا ہر امتی پر ضروری ہو گیا، کیونکہ نبوت نے شیطان کہا ہے، تو جس کو نبی شیطان کہہ دے اس کو ہم انسان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو لہذا ناظرین مکرم، ہم انشاءاللہ اس تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن اور حسین ہر اعتبار سے اپنے عظمت اور تقدس میں چل رہے ہیں اور فیض دے رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ اسی گفتگو کو اگلی نشست میں مزید وضاحت کے ساتھ پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی وابستگی کا نور عطا فرمائے اور حسین سے بھی وابستگی کا نور عطا فرمائے۔ یہ دو حقیقتیں الگ نہیں ہیں، یہ دونوں حقیقتیں آپس میں پیوست ہیں، اور امت کی نجات کی بھی ضامن ہیں اور ہدایت کی بھی ضامن ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔